اچھا ٹھیک ہے، پھر یہی کریں گے کہ شام میں تمہاری واپسی ہو جایا کرے گی، اور اگر دولت خان کہیں تمہیں ساتھ لے جائے تو مجھے اس کا پہلے سے علم ہوگا۔ میں ایسا ماحول بنا لوں گی اور تمہیں بتا دوں گی۔ ایک بات پر الجھن کا شکار ہوں ریٹا، کیا میرا ان لوگوں پر مسلط رہنا مناسب ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہاں تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ تم 24 گھنٹے ساتھ رہو اور کبھی واپس نہ جاؤ، اور اس بات کا بھی اطمینان رکھو کہ کہیں سے بھی اکتاہٹ کا کوئی مظاہرہ ہوا تو میں اس سے پہلے آگاہ کر دوں گی، اور اس کے بعد تم وہ گھر چھوڑ دینا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اب میں بھی تمہارے بغیر بے چین رہوں گی۔ اور اس نے مست نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میں نے دل ہی دل میں ایک کہا لگایا، ٹھیک ہے محترمہ ریٹا، اگر آپ اس راستے سے مکڑی کے جالے کی جانب آ رہی ہیں تو آئیے۔ سر آنکھوں پر خوش آمدید۔ بعد میں نے دولت خان کے بارے میں بڑی تفصیل سے سوچا تھا، کیونکہ اس کا نام بھی اس فہرست میں موجود تھا جو مجھے راجہ سبحان نے فراہم کی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ کام کا آغاز اگر یہیں سے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ رات بھی پہلی راتوں کی مانند گزری۔ دوسری صبح ریٹا کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔ کہاں جا رہی تھی یہ اس نے مجھے نہیں بتایا، باقی سب لوگ گھر میں ہی تھے۔ جانے سے پہلے وہ میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی، دن کو 11 بجے کے قریب تم دولت خان کے پاس چلے جانا، اور اس کے بعد کے معاملات تو تمہیں خود ہی سنبھالنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہماری ملاقات شام ہی کو ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس دن شاید نوشاد کو بڑی مشکل سے موقع ملا تھا۔ میں کمرے ہی میں تھا کہ دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں نے دستک دینے والے سے اندر آنے کے لیے کہا اور نوشاد کو دیکھ کر سنبھل گیا۔ اس کے چہرے پر ایک سنگین سی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ ہیلو نوشاد، میں نے کہا۔ جواب میں اس نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا شکوہ تھا، ایک عجیب سی کیفیت تھی اس کی آنکھوں میں۔ پھر اس نے دروازے کی جانب دیکھا اور پھر میری طرف بیٹھتے ہوئے بولی، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، کہو۔ میں نہیں سمجھتی کہ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن میں نے بڑی مشکل سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انجام سے بے پرواہ ہو کر تم سے گفتگو کروں۔ خیریت تو ہے نوشاد؟ نہیں، خیریت کہاں ہے، اور کیوں نہیں ہے یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ فلسفے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں فلسفہ نہیں بول رہی ہوں، تمہیں آئینہ دکھانا چاہتی ہوں۔ کیا آئینہ دکھانا چاہتی ہو؟ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے کیا وہ بہتر ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ میں تم سے کہتی ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو کیا وہ بہتر ہے؟ مس نوشاد، برائے کرم کیا آپ تفصیل سے بتانا پسند کریں گی؟ یقین کرو وہ بہترین کردار کا مالک تھا۔ یورپ میں رہتا تھا لیکن یورپ کی رنگینیوں سے ناآشنا، بلکہ انہیں ٹھکرانے والا۔ تم اس کی ہم شکل ہو، کم از کم اس کے ہم شکل ہونے کی تو لاج رکھ لو۔ رازل شاہ کی بات کر رہی ہو، تم جانتے ہو، اگر تفصیل بھی سمجھ لیتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ جان بوجھ کر انجان نہ بنو۔ مشرقی ہو، مشرق کی کچھ روایات ہوتی ہیں، ہم لوگ نمک سے خالص انسیت رکھتے ہیں، اور جب بھی کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے ہم نمک کا حوالہ دیتے ہیں۔ کیوں یہ میں نہیں جانتی، لیکن کچھ لوگ نمک کے لیے جان دیتے ہیں، گویا نمک حلالی کرتے ہیں۔ ہاں، اور آپ کے خیال میں کیا کر رہا ہوں؟ میں صرف اس لیے یہ جملے تم سے کہنا چاہتی ہوں کہ تم رازل شاہ کے ہم شکل ہو۔ یہاں تمہیں ایک بہن ملی ہوئی ہے جو تمہیں بہن کی نگاہ سے دیکھتی ہے، یہاں ماں ہے جو تمہیں بیٹے کا درجہ دیتی ہے، اور بھائی ہے جو تمہیں چھوٹے بھائی کی جگہ سمجھتا ہے۔ کیا بھائی کی بیوی تمہارے لیے میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اس کا مقصد ہے کہ نوشاد میرے اور ریٹا کے درمیان تعلقات جان گئی ہے۔ میں چند لمحات خاموش رہا، سوچ رہا تھا کہ کیا جواب دوں، لیکن اعتراف کر لینا اس وقت بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے نوشاد سے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ رازل شاہ کی موت کے بعد خبردار اگر رازل شاہ کے نام کے ساتھ موت کا لفظ استعمال کیا تو شاید میں تمہیں زندہ نہ چھوڑوں۔ اس نے درمیان سے میری بات کاٹ دی۔ خیر، میرا مطلب ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ رازل شاہ کے حادثے نے تمہیں دماغی طور پر مفلوج کر دیا ہے۔ تمہارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے نوشاد، وہ ایسا ہی ہے جس میں ہمدردی اور یہ احساس شامل ہے کہ تم دیوانی ہو، اور اگر دیوانگی میں کچھ کہہ رہی ہو تو میں بھی مجبور ہوں کہ تمہیں کوئی برا جواب نہ دوں۔ میں دیوانی نہیں ہوں، سمجھے؟ مجھ سے زیادہ ذہین تو اس گھر میں شاید اور کوئی نہیں۔ تم اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھ رہے ہو، یہاں سیر و سیاحت کے لیے آئے، اتفاق سے رازل شاہ کے ہم شکل نکل آئے، یا یہ لوگ جذباتی ہو گئے اور تم نے سوچا مفت رہائش، مفت کھانا، عیش و عشرت، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اگر تفصیل بتاؤ تو آگے بات کروں۔ میں ایک مشرقی لڑکی ہوں، کیسے تفصیل بتا سکتی ہوں؟ دکھ یہ ہے کہ تم بھی مشرقی نوجوان ہو۔ ہم صرف یہ بات عورتوں تک ہی محدود نہیں رکھتے، جب ہماری روایت کا ذکر آتا ہے تو اس میں مرد اور عورت سبھی شامل ہوتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں تم ان روایات کو پامال کرنے پر تل گئے ہو۔ دیکھو، ایسا نہ کرو۔ تم اگر ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہو تو تمہیں عزت کی تفصیل معلوم ہونی چاہیے، اس کا مفہوم معلوم ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ تو کہیں بھی کیا جا سکتا ہے،
गलाजत और गंदगी तो हर जगह मौजूद है, इस तरह क्यों इन बातों को बदनाम कर रहे हो जिन्हें हम बड़ी अकीदत से एक दूसरे को बताते हैं। नौशाद, अगर तुम रीटा की बात कर रही हो तो इसके बारे में बहुत से सवालात मेरे जहन में उभरते हैं। क्या वो हमारी हम मजहब है? नहीं। क्या वो मुसलमान हो गई है? नहीं। क्यों? ये सब कुछ हम पर से बीत चुका है। खानम गुलचिराग इस सिलसिले में इतनी बात कर चुकी है कि अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो बोली, लेकिन मैं तुम्हारे घर में अजनबी हूँ। मेरे जहन में ये सवालात उभरते हैं। पहली बात तो ये है कि महाबत खान साहिब ने रीटा से शादी क्यों की? देखो, ये गुजरी हुई बातें हैं, हम हाल में सफर कर रहे हैं, तो फिर यूं समझ लो कि मैं अभी हाल से नहीं बल्कि माजी से गुजर रहा हूँ, और जहाँ हाल में पहुँचूंगा तो इस सारी बातों के बारे में भी सोच लूंगा। अच्छा नहीं कर रहे तुम ये ना समझना कि मैं इस राज का इंकशाफ कहीं कर दूंगी। मैंने ये सोचा था कि तुम ही को समझाऊंगी, तुम ही समझ लो तो ज्यादा अच्छा है। शुक्रिया मिस नौशाद, मगर मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप राजल शाह की हैसियत से मुझे कह रहे हैं तो मैं आपसे माजरत करूंगा। देखो, ऐसी बात ना करो कि मेरा दिमाग गर्म हो जाए, मैं सोचने समझने के काबिल ना रहूं। मैं तुम्हारी सूरत पर थूकती हूँ। तुम राजल शाह तो क्या उसके कुत्ते से भी ज्यादा अहमियत नहीं रखते मेरे लिए। लानत हो तुम पर, लानत। वो गुस्से से पांव पटकती हुई बाहर निकल गई और मैं मुस्कुराती निगाहों से उसे देखने लगा। मैंने दिल ही दिल में कहा, मिस नौशाद, पहले अपने घर के हालात तो देख लीजिए। इस अंग्रेज औरत ने आपके बाइज्जत घराने को क्या से क्या बना दिया है, बल्कि वो महाबत खान की जान के भी दर पे है। बचाना होगा उनको, सबको बचाना होगा। और कल के दिन जब तुम मेरे बारे में सोचोगी तो यकीनी तौर पर तुम्हारे तासुरात मुख्तलिफ होंगे। बहरहाल 11 बजे तक इंतजार किया और इसके बाद गाड़ी लेकर बाहर निकल गया। मेरा रुख दौलत खान के उस रिहायशी इलाके की जानिब था जहां मैं पिछले दिन उसके पास पहुंचा था, और वापसी में मुझे उसकी तमाम तफसीलात बता दी गई थी। दौलत खान ने आज मेरा इस्तकबाल पहले दिन से ज्यादा पुरजोश अंदाज में किया था, और इसके बाद वो मुझे अपने कारोबार की तफसीलात बताने लगा था। उसने इस कदर एतमाद कर लिया था मुझ पर कि सारी तफसीलात बता दी। उसने बताया कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से उनका माल आता है और वो इस माल को अपने मुल्क में और फिर यहाँ से गैर ममालिक रवाना कर देते हैं। वो इसे एक तिजारत करार देता था और इसके बारे में उसके नजरियात बिल्कुल साफ सुथरे थे। वो कहता था कि ये काम कानून की निगाह में गलत है, लेकिन अपने तौर पर वो इसे गलत नहीं समझता। फिर उसने अपनी रकाबतों के बारे में भी बताया। यहाँ 6 पार्टियां काम कर रही थी और यही 6 नाम थे जो मुझे राजा सुबहान ने फराहम किए थे। मैं उनसे अच्छी तरह वाकिफ हो गया। 4 दिन तक मेरे और दौलत खान के दरमियान ये सारे मामलात चलते रहे और फिर उस दिन दौलत खान ने कहा, जहांगीर शाह, हमें एक्शन पर चलना है। आज शाम को 5:30 बजे रवानगी है, तैयार रहना। और मैं उस एक्शन के बारे में बहुत कुछ सोचता रहा था। अलबत्ता तकरीबन 4 बजे घर वापस आ गया और मैंने महाबत खान से कहा था कि मेरे कुछ दोस्त शिकार पर जा रहे हैं, हो सकता है मेरी वापसी रात को ना हो सके। मुझे खुशी से इजाजत दे दी गई थी और इस बात पर खुशी का इजहार किया गया था कि मैंने जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए उन लोगों को अपने गायब रहने से आगाह किया। फिर मैं ठीक 5:30 बजे दौलत खान के साथ चल पड़ा। 11 आदमी थे जो इस मुहिम पर रवाना हो रहे थे। मैं और दौलत खान भी उन 11 अफराद में शामिल थे। सब के सब पूरी तरह मुसल्लह थे। मुझे भी एक हल्की मशीन गन दे दी गई थी और हमने जो रास्ता इख्तियार किया था वो बिल्कुल ही अलग रास्ता था। यानी वो समत नहीं थी जहाँ शिकारी शिकार खेलने जाते हैं, बल्कि हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ समत इख्तियार करके और एक लंबा चक्कर लगाकर वहाँ पहुँचना पड़ा था जहाँ शिकारियों का दाखिला ममनू था। ये दुश्वार गुजार इलाके थे और इन्हीं दुश्वार गुजार इलाकों में मैंने वो हैरतनाक चीज देखी जिसे देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। ये वही एक चट्टान थी जो अपनी जगह से गायब हो जाती थी। दौलत खान ने उनमें से एक के करीब पहुंचकर उसका दरवाजा खोला। यहाँ मुझे 4 गैर मुल्की नजर आए जो पठानों का सा लिबास पहने हुए थे, नस्वार खाते थे और शलवार कमीज में मलबूस थे। सूरतो शक्ल से पठान ही लगते थे। उन्होंने अपना हुलिया बहुत खूबसूरती से तब्दील कर लिया था, लेकिन वो अंग्रेजी बोलते थे। ये लोग भी हमारे साथ थे। तब पहली बार मुझे सारी सूरत हाल का इल्म हुआ। ये खास किस्म के बनाए हुए ट्रक थे जिनमें इंजन लगे हुए थे। ड्राइविंग साइड का हिस्सा भी बिल्कुल चट्टान नुमा था, बस आगे ऐसे 2 सुराख थे जिनसे बाहर देखा जा सकता था। नीचे छोटे छोटे पहिए लगे हुए थे जिन पर चौड़ी स्टील प्लेटें लगाई गई थी और अंदाज ऐसा था कि वो पहिए आगे बढ़ते थे तो पहिए से एक ऐसा वायर लगा हुआ था जो उनके निशान साफ करता चला जाता था और इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं होता था। हैरान कुन चीज थी, वाकई बड़ा दिलचस्प तरीका कार। चट्टानें अपनी जगह से सरक जाती थी और किसी भी जगह ठहर जाती थी। लोग यही समझते कि ये चट्टानें हैं, लेकिन दर हकीकत वो स्मगलरों के ट्रक हुआ करते थे। बिल्कुल नया और जदीद तरीका कार। फिर हमने एक खौफनाक मुहिम के दरमियान वक्त गुजारा
ہم اس ٹرک میں بیٹھ کر چل پڑے۔ رات کے گہرے سناٹوں میں یہ عجیب و غریب ٹرک سفر کرتا رہا۔ کچھ عجیب سا انداز تھا اس کا۔ دشوار گزار راستوں پر اس کا سفر بہت آسان ہوتا تھا اور اونچی نیچی چڑھائی اور ڈلانوں پر بھی اس کی رفتار پوری طرح کنٹرول میں رہتی تھی۔ بلا شبہ یہ اسمگلروں کی بہترین ایجاد تھی اور میں سے بہت متاثر ہوا تھا۔ پتہ نہیں کہاں یہ ٹرک بنائے گئے تھے۔ غرض یہ کہ ہم اس جگہ پہنچ گئے جو ہماری منزل تھی، اور یہاں میں نے چند اور افراد کو دیکھا۔ یہ بھی غیر ملکی ہی تھے۔ دولت خان کے اور ان کے درمیان رقم و سامان کا تبادلہ ہوا اور اس کے بعد ہم نے وہ چھوٹے بڑے کارٹن اٹھا کر ٹرک میں منتقل کرنا شروع کر دیے، اور اس کام سے فراغت حاصل ہوئی ہی تھی کہ اچانک پہاڑوں کی بلندیوں سے ہم پر تیز روشنیاں پڑیں اور سب کے سب چونک پڑے۔ روشنی کے ساتھ ہی تڑا تڑ گولیوں کی بارش شروع ہو گئی تھی۔ دولت خان کے حلق سے ایک تیز آواز نکلی اور اس کے ساتھ ہی بگدڑ مچ گئی۔ وہ غیر ملکی جو یہاں سامان لے کر آئے تھے دور کھڑے ہوئے ٹرک کی جانب بھاگے اور ان کے ٹرک سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئے، لیکن اس سمت مسلسل گولیاں برس رہی تھیں جہاں ہم لوگ موجود تھے۔ میں نے پھرتی سے شانے کے بل لوٹ لگائی اور دوسرے ہی لمحے ان روشنیوں کو نشانہ بنایا جو ہمیں اپنی رینج میں لیے ہوئے تھی۔ میری پہلی ہی کوشش کارگر رہی اور میں نے پہاڑوں پر لگی ہوئی ان سرچ لائٹوں میں سے 2 کو نشانہ بنا لیا جو ہمیں گھیرے میں لیے ہوئے تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ادھر سے گولیوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ دولت خان اور اس کے ساتھی بھی فائرنگ کر رہے تھے۔ دولت خان نے غرا کر کہا، بے وقوف کے بچوں، پہلے ان روشنیوں کو بجھانے کی کوشش کرو۔ اور بے وقوف کے بچے روشنیوں کو بجھانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ایک بھی نشانہ کارگر نہیں ہوا تھا۔ دولت خان رینگتا ہوا میرے قریب پہنچ گیا۔ جہانگیر شاہ، تم کوشش کرو، تم نے 2 لائٹوں کو صحیح نشانہ بنایا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے پھر زمین پر پڑے چھلانگ لگائی اور اٹھتا ہوا دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا۔ وہاں سے در حقیقت درمیان میں رکاوٹیں آ رہی تھیں جہاں سے یہ لوگ روشنیوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ میں نے ان رکاوٹوں کو خاص طور پر نظر میں رکھا اور اتنا فاصلہ گولیوں کی چھاؤں میں طے کیا کہ ان روشنیوں کو نشانہ بنا سکوں۔ 7 یا 8 لائٹیں تھیں۔ میں نے تاک کر نشانہ لگانا شروع کر دیے اور ذرا دیر میں پہاڑوں کو ایک بار پھر تاریک کر چکا تھا۔ اس پوزیشن میں آتے ہی دولت خان نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ٹرک کی جانب بھاگا، یعنی اپنے ٹرک کی جانب جسے چٹان کی شکل دی گئی تھی، لیکن گولیوں کی زد میں آ گیا۔ اس کے الگ سے ایک کرا نکلی اور وہ اچھل کر نیچے گرا۔ اس وقت یکے بعد دیگرے 4-5 چیخیں سنائی دی اور یہ دولت خان کے آدمیوں ہی کی چیخیں تھیں۔ دولت خان غرا کر بولا، اندر اندر، ٹرک کے اندر۔ لیکن دوسری جانب سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ ہمیں اچھی طرح گھیر لیا گیا تھا، چنانچہ دولت خان کے کچھ اور ساتھی زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ صرف 3 آدمی باقی رہ گئے تھے۔ بڑا کامیاب چھاپا مارا گیا تھا۔ دولت خان خود بھی کوہنیوں کے بل گھسٹ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی کسی نے ایک اور احمقانہ کارروائی کر ڈالی۔ غالباً دولت خان کے ساتھیوں میں سے کوئی ٹرک میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے فوراً ہی ٹرک سٹارٹ کر کے وہاں سے آگے بڑھا دیا۔ دولت خان کافی پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ پھر دوڑا، اوے کون ہے یہ، کون ہے یہ، او کتے، ادھر حرام خور، رک جا، ابھی رک جا۔ لیکن حرام خور برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ دولت خان نے کئی بار دانت پیس کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ غالباً اس کی دونوں ٹانگیں زخمی ہو گئی تھی اور وہ صرف ہاتھوں کے بل کھسک سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سب مشین گن بھی دبی ہوئی تھی جسے وہ کبھی کبھی فائر بھی کر دیتا تھا، البتہ محفوظ تھا۔ چند لمحات کے بعد میرا جسم دولت خان کے کچھ ساتھیوں کی لاشوں سے ٹکرایا۔ میں نے انہیں ٹٹولا اور پھر دولت خان کے قریب پہنچ گیا۔ دولت خان کہنے لگا، اوے جہانگیر جمال شاہ، تو ٹھیک ہے؟ ہاں دولت خان، اس ولد الحرام کو روک، کسی طرح اس ولد الحرام کو روک جو ٹرک لے کر بھاگا جا رہا ہے۔ اگر وہ نہ رکا تو ہم گرفتار ہو جائیں گے یا یہیں مارے جائیں گے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے دولت خان پر نظر ڈالی اور پھر سب مشین گن سے پہاڑوں کی بلندیوں کی جانب فائر کرتا ہوا ٹرک کی جانب دوڑا۔ ٹرک کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی۔ میں پھرتی سے اس تک پہنچ گیا۔ ابھی اس نے کوئی زیادہ سے زیادہ 200 گز کا فاصلہ طے کیا تھا۔ پھر ٹرک پر چڑھنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر پہنچ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر صرف ایک آدمی موجود تھا جو سب کو چھوڑ کر بھاگا تھا اور اپنی زندگی بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ایک دم پلٹ کر مجھ پر فائر کر دیا۔ غالباً اس پر جنون سوار ہو گیا تھا۔ بال بچا تھا اور گولی میرے بائیں شانے کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ کپڑا جل گیا تھا لیکن شکر ہے شانہ زخمی نہیں ہوا تھا۔ بھالتے مجبوری مجھے اس شخص کو نشانہ بنانا پڑا اور میں نے اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ یہ دولت خان ہی کا ایک ساتھی تھا۔ اسے ختم کرنے کے بعد میں پھرتی سے آگے بڑھا اور میں نے ٹرک کا انجن بند کر دیا۔ پھر اس کا جسم اٹھا کر میں نے دروازے سے باہر اچھال دیا اور اس کے بعد ٹرک کو واپس موڑ لایا۔ دوسری جانب سے گولیوں کی بوچھاڑ مسلسل ہو رہی تھی اور اب مجھے یہ اندازہ بخوبی ہو گیا تھا کہ دولت خان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا ہے۔ ان سب کی لاشیں وہاں پڑی ہوئی تھیں۔
دولت خان مسلسل کھسک رہا تھا۔ ٹرک جب اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، او جہانگیر خان، میں اٹھ نہیں سکتا، میرے یار مجھے سہارا دے۔ میں نے پھرتی سے ایک بار پھر انجن بند کیا، دوڑتا ہوا دولت خان کے پاس پہنچا اور دوسرے لمحے میں نے جھک کر دولت خان کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ وہ بری طرح چیخا، اوئے اوئے میں بہت وزنی ہوں، تو مجھے سنبھال نہیں سکے گا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ وہ کتنا وزنی ہے۔ میں اسے کاندھوں پر لاد کر اس گہری کھائی کو عبور کر کے دوسری جانب پہنچ گیا جہاں تک میں ٹرک لے جا سکا تھا۔ دولت خان اوئے اوئے ہی کرتا رہا، لیکن میں اسے کسی نہ کسی طرح بچا کر ٹرک تک لے آیا اور پھر میں نے اسے اس کے کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل کر دیا۔ دولت خان نے دروازہ خود ہی بند کر لیا تھا۔ میں پھرتی سے ٹرک کے سٹیئرنگ پر پہنچا اور اسے سٹارٹ کر کے وہاں سے آگے بڑھایا۔ دولت خان کا خیال ہوگا کہ میں ان پرخار راستوں پر اور ان ناہموار چٹانوں کے درمیان ٹرک نہیں چلا سکوں گا کیونکہ میں اجنبی تھا، لیکن میں نے انتہائی مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے اس انداز میں اس انوکھے ٹرک کو آگے بڑھانا شروع کر دیا جس طرح وہ لوگ اسے یہاں لائے تھے۔ دولت خان آہستہ آہستہ گھسٹتا ہوا میرے قریب پہنچ گیا۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کا سکون بتاتا تھا کہ وہ میری اس گرفت پر شدید حیرت زدہ ہے۔ ویسے بھی یہ ایک سچ بات ہے کہ اس وقت بچ کر نکل آنا ایک معجزہ ہی ہوا تھا۔ میں دولت خان کو بچا کر لے آیا تھا۔ سرحدی علاقوں میں داخل ہونے کے بعد میں نے ٹرک کی رفتار کم نہیں کی اور پھر وہی جگہ آ گئی جہاں ہم متحرک چٹانوں کو دیکھا کرتے تھے اور انہیں اپنی جگہ سے غائب پاتے تھے۔ دولت خان نے کہا، مشرق کی سمت چلو جہانگیر جمال شاہ، میری جان مشرق کی طرف چلو۔ تو نے کروڑوں روپے کا مال بھی بچا لیا ہے اور وہ والد الحرام نمک حرام تھے، وہ مر گئے۔ اچھا ہوا، جہنم میں جائیں گے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو موقع کی نزاکت کو نہ سمجھ سکیں، جو ایسے حالات میں اپنی جان بچانے کے بارے میں سوچیں، وہ کبھی دوست نہیں ہوتے۔ مشرقی حصے کی طرف چل، بس تھوڑا سا اور آگے چلنا ہوگا۔ وہ جو پہاڑی ٹیلا نظر آ رہا ہے اس کے نیچے میرے آدمی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ رفتار تیز کر دیں، اب ہم خطرے سے باہر نکل آئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم مطلوبہ جگہ پہنچ گئے۔ حالانکہ یہ ساری مہم بہت زیادہ طویل وقت کی نہیں تھی، لیکن اتنی خوفناک مہم تھی کہ سوچ کر رونگٹے کھڑے ہوتے تھے۔ یہاں واقعی دولت خان کے ٹرک موجود تھے۔ دولت خان نے اپنے آدمیوں کو چیخ کر قریب بلایا اور کہا کہ ٹرک کا سامان فوراً منتقل کر دیا جائے، کہیں نشاندہی نہ ہو جائے۔ بڑے دل گردے کا آدمی تھا دولت خان، حالانکہ اس کی دونوں رانوں میں گولیاں لگی ہوئی تھی، لیکن گھسٹ گھسٹ کر وہ اپنے آدمیوں کو احکامات دے رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی عمل کیا۔ روشنی اندر موجود تھی، چنانچہ تلاش کر کے میں نے کپڑے کی ایسی پیٹیاں بنائیں جو دولت خان کے زخموں پر کسی جا سکیں، اور پھر کپڑے کی گدیاں بنا کر اس کے زخموں پر رکھ دیں اور ان پر پٹیاں کسنے لگا۔ دولت خان نے چونک کر مجھے دیکھا، دیکھتا رہا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ خون بند ہو گیا تھا اور پٹیاں کسنے سے اسے آرام بھی ملا تھا۔ دولت خان نے ایک دم چونک کر مجھے دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، تو بہت طاقتور ہے جہانگیر خان، کوئی بھی مجھے اس طرح اٹھا کر نہیں دوڑ سکتا جس طرح تو دوڑ پڑا تھا۔ کسی کو بتانا نہیں یہ بات کہ میں کسی کے کندھوں پر سفر کر چکا ہوں۔ میں نے دولت خان کا شانہ تھپ تھپایا اور آہستہ سے بولا، نہیں خان، یہ بات کسی کو بتانے کی نہیں ہوتی۔